السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر بیماری اور ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ہمارا آج کا نماز نبوی کا ٹاپک ہے اذان و اقامت۔ اذان کے لفظی معنی ہے کان میں خبر یا آواز پہنچانا، نماز کے لیے بلانے کی صدا لگانا، مرغ کا بولنا، بانگ دینا۔ اذان دینے سے مراد ہے نماز کے لیے بلانا، نماز کے لیے اطلاع دینا، نماز کے لیے پکارنا۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 5 نمازوں کی ادائیگی کے وقت جو ہیں وہ مقرر ہیں، اور ان اوقات سے پہلے نماز ادا کرنا جائز نہیں، لہٰذا بہت ہی ضروری ہے کہ بالکل وقت پر سب کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ چونکہ اکثر لوگوں کو نماز کا وقت جو ہے اس کا علم نہیں ہوتا، یا وہ کسی کام میں اس قدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کا دھیان اور توجہ نماز کی طرف نہیں رہتی، لہٰذا یہ بہت ہی ضروری ہے کہ اذان دی جائے تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی اطلاع ہو جائے۔ اذان کا حکم ہجرت کے پہلے سال ہی جاری ہو گیا تھا، اور وجہ یہی تھی کہ عام لوگوں کو نماز کے وقت کا علم نہیں ہوتا تھا، لہٰذا کوئی علامت مقرر کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری تھی۔ باہم مشورہ کیا گیا، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں وہ کلمات بتائے گئے جو وحی کے ذریعے اذان کی صورت میں مقرر ہو گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ سورۃ الجمعہ میں ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ میں ہے، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو۔ اذان اور اقامت میں مخصوص کلمات ہیں، یہ کلمات عقیدہ ایمان پر مشتمل ہیں۔ اذان کے جو ابتدائی کلمات ہیں ان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کے جلال و عظمت کا ذکر ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، اور پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور اعلان ہے۔ پھر نماز جو دین اسلام کا ستون ہے اس کی ادائیگی کی طرف دعوت عام ہے۔ پھر اس کامیابی کی طرف دعوت ہے، یعنی نماز کی طرف، جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کی صورت میں جنت میں ملے گی، جنت میں لے کر جائے گی۔ یعنی نماز انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے، فلاح کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ فلاح اور کامیابی ہے جنت۔ اس کے بعد اذان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبریائی اور بزرگی کے اعلان کا ذکر ہے، بلکہ کبریائی اور بزرگی کی تکرار ہے، بار بار ذکر ہے، اور آخر میں وہ کلمہ اخلاص ہے جسے سب سے افضل اور اعلیٰ قرار دیا گیا ہے، جس کا وزن اس قدر ہے کہ اگر اس کا مقابلہ اور موازنہ 7 آسمانوں سے اور جو مخلوقات ان میں ہیں، اور 7 زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے، ان سے کیا جائے تو یہ کلمہ وزن کے لحاظ سے بڑھ جائے گا، بھاری ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اذان اور اقامت جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اذان دینا اور اقامت یہ کیا ہے؟ ایسا حکم ہے
جن کی ادائیگی تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے نا، اگر اسے کچھ افراد ادا کر دیں تو سب کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، یعنی وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اذان اور اقامت دونوں اسلام کے ظاہری شعار ہیں۔ یہ دونوں چیزیں صرف مردوں کے لیے 5 نمازوں میں جائز ہیں، مشروع ہیں۔ وہ مرد حضرات مقیم ہوں یا سفر کی حالت میں ہوں، اذان اور اقامت ضرور ہوگی۔ جس ملک یا شہر کے لوگ اذان اور اقامت کو چھوڑ دیں ان سے قتال ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کے ایسے ظاہری شعائر ہیں جنہیں چھوڑنا اہل اسلام کے لیے جائز نہیں ہے۔ مؤذن کو کچھ صفات کا حامل ہونا چاہیے۔ وہ صفات یہ ہیں: نمبر 1، اس کی آواز بلند اور اونچی ہو، کیونکہ اس سے اعلان کا مقصد بہتر طور پر پورا ہو جائے گا نا۔ نمبر 2، مؤذن قابل اعتماد ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ وجہ، کیونکہ نماز کا وقت ہو جانے اور روزہ رکھنے یا افطار کرنے میں اس کی اذان پر لوگ اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں۔ اگر یہ وقت کا پابند نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ روزے جو ہیں قبول بھی نہیں ہوتے نا، اگر آپ اس میں اوقات کا خیال نہ رکھیں۔ نمبر 3، اسے وقت دیکھنا اور معلوم کرنا آتا ہو تاکہ وہ اول وقت میں اذان کہہ سکے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر سفر پہ 2 آدمی بھی ہوں تو انہیں اذان دے کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اذان کی فضیلت اس قدر ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے نا تو وہ اذان دینے کے لیے قرعہ ڈالیں۔ اسی طرح نابینا آدمی بھی اذان دے سکتا ہے۔ سحری اور تہجد کے لیے اذان دینا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے۔ آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح اذان ٹھہر ٹھہر کر اور اقامت جلدی جلدی کہنا مسنون ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ کھانا کھانے والا کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اسی طرح اذان کے بعد نماز ادا کیے بغیر بلا عذر مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اذان کا جواب دینا مسنون ہے، اس کا طریقہ بھی آج ہم سیکھیں گے۔ اور اذان کا جواب دینے والے کے لیے، یعنی جو اذان کا جواب دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ آئیے کچھ چیزوں کو اور دیکھ لیتے ہیں۔ اذان سے پہلے درود شریف پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ دوہری اذان کیسے دی جاتی ہے، اکیری اذان کیسے دی جاتی ہے۔ دوہری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے، اکیری اذان کے ساتھ اکیری اقامت کہنا مسنون ہے، اکیری اذان کے ساتھ دوہری اقامت کہنا غیر مسنون ہے۔ نماز نبوی کا صفحہ نمبر 135 نکال لیجئے۔ اذان کی ابتدا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت اذان مشروع نہیں ہوئی تھی۔ اذان دینے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کوئی رواج نہیں تھا۔ تو مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے مقرر وقت کر کے، یعنی پہلے سے وقت مقرر کر لیتے تھے اور اس مقرر وقت پر جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن اس بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نصارہ کا کام ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے۔ کسی نے تجویز دی کہ بگل بجایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یہود کا کام ہے۔ کسی نے کہا کہ بلند مقام پر آگ روشن کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجوس کا کام ہے، یعنی مجوسی ایسا کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کی مشروعیت نازل ہونے کے بعد فَأُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَن يُؤْتِرَ الْإِقَامَةَ، پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا
کہ آذان کے کلمات جفت کہے اور تکبیر کے کلمات طاق کہے۔ جفت یعنی 2 بار اور طاق 1 مرتبہ۔ اور بعض روایات میں ہے سوائے قد قامت الصلاۃ کے، یعنی اس کے علاوہ باقی سب جو ہیں وہ جفت اور طاق تعداد میں کہے جائیں۔ نماز کے جفت کلمات یعنی جو 2 دفعہ کہے جاتے ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، نجات یا فلاح کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ فجر کی اذان۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 بار یہ کلمات زیادہ کہو: الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ ترجمہ ہے: نیند سے نماز بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم 2 دفعہ کہنا سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بارش کے دن اپنے مؤذن سے کہا کہ حی علی الصلاۃ کی بجائے الصلاۃ فی الرحال یا صلوا فی بیوتکم، جس کا ترجمہ ہے اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، یہ کہو۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ اور کب کیا تھا؟ جمعے کے دن، اگرچہ جمعے کے دن جمعہ جو ہے وہ فرض ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ جمعہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں مسجد کی طرف چلو۔ یہاں ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بہت ساری رخصتیں اور سہولتیں ہمیں دی ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ مشقت میں نہ پڑے۔ اور دوسری بات یہ کہ اذان کے جو کلمات ہیں نا، الصلاۃ خیر من النوم، یہ کہنا یعنی یہ کہنے کے بجائے بارش وغیرہ کی صورت میں الصلاۃ فی الرحال یا دوسرا جو ہم نے بھی بات کی صلوا فی بیوتکم، یہ کہنا جو ہے وہ اذان میں اپنی طرف سے اضافہ کرنا نہیں ہے بلکہ یہ مسنون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہی کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد الا صلوا فی الرحال یا الا صلوا فی رحالکم کہا جائے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان کے درمیان حی علی الصلاح
کی جگہ یا اس کے بعد مذکورہ کلمات جن پر ابھی بات ہوئی یا اسی کے ہم معنی جو کلمات ہیں وہ کہنے بھی درست ہیں۔ اقامت کے طاق کلمات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ ہے: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ۔ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی، تحقیق نماز کھڑی ہو گئی۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے 1 بار کہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات 2 بار اور تکبیر کے کلمات 1 بار تھے، سوائے اس کے کہ مؤذن قد قامت الصلاۃ 2 بار کہتا تھا، یعنی جو اذان کے کلمات تھے وہ 2 دفعہ دہرائے جاتے تھے اور تکبیر کے کلمات صرف 1 بار دہرائے جاتے تھے۔ دوہری اذان: اذان میں شہادت کے 4 کلمات پہلے دھیمی آواز سے کہنا اور پھر دوبارہ بلند آواز سے کہنا ترجیع کہلاتا ہے۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود مجھے اذان سکھائی اور فرمایا کہ اذان اس طرح کہو: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر دوبارہ زیادہ بلند آواز کے ساتھ کہو: اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کے 19 اور اقامت کے 17 کلمات سکھائے۔ اذان اور مؤذن کے فضائل: سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤذن کی آواز جنات، انسان اور جو چیز سنتی ہے، یعنی جو بھی چیز جو ہے اس پر اذان کی آواز پہنچ جاتی ہے، وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: قیامت کے دن اذان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی، اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گی۔ ایک چیز اور سمجھ لیجئے کہ ترجیع اذان جو ہے نا وہ دوہری اذان ہوتی ہے، اس کے ساتھ دوہری اقامت کہنا مسنون ہے،
اور غیر ترجیح اذان کون سی ہوگی؟ جو اکیری ہوگی نا، ایک دفعہ کہی جائے گی، اس کے ساتھ اکیری یعنی ایک ہی دفعہ اقامت کہنا مسنون ہے۔ اور غیر ترجیحی اکیری اذان کے ساتھ دوہری اقامت اگر کوئی کہے تو وہ پھر مسنون عمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوہری اذان اور دوہری اقامت اگر کہیں اس طرح سے اذان ہو رہی ہو تو اسے غیر مسنون نہیں کہنا چاہیے، فتوے نہیں لگانے چاہیے، یہ سب سنت سے ثابت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ اذان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، جب تکبیر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، یہاں تک کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے نماز کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ اذان کا جواب دینا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ۔ جو شخص دل کی خوشی سے مؤذن کے کلمات کا جواب دے گا سچائی کے ساتھ، تو جواب کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لہٰذا یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دینا مسنون ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمہ مؤذن کہے سننے والا بھی جواب میں وہی کلمہ دہرائے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے کان میں اذان کی آواز آئے تو اپنی ساری مصروفیات، اپنا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں یا کچھ سن رہے ہیں تو اس کو وہیں پر چپ کرا دیا جائے، وہیں پہ اس کام کو روک دیا جائے۔ فرض کریں ہم تو خاموش ہو گئے، لیکن ہم جس سے بات چیت کر رہے ہیں وہ خاموش نہ ہو، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دفعہ اسے کہہ دیں کہ اذان ہو رہی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ تو جب ہم خاموش ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے عمل سے یہ سیکھ لے گا کہ اذان کے وقت خاموش ہو جانا چاہیے، اور آپ ہلکی ہلکی آواز میں جب اذان کا جواب دینے لگیں گے اور اس کے کانوں میں بھی آواز پڑے گی تو ہو سکتا ہے اس کو اذان کا جواب دینا نہ آتا ہو، اس طرح وہ بھی سیکھ لے گا۔ اور فائدہ کیا ہوگا؟ جی، بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اذان کو توجہ سے اور غور سے سنیں، دل کی سچائی کے ساتھ سنیں، جواب دیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے تو درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد
جو دعائیں ہیں وہ بھی ان کا ذکر ہوگا، انہیں بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے، اس کے بعد ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب صدقت و بررت کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں، یعنی یہ مسنون عمل نہیں، تو پھر ان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جی وہ بھی آگے آ رہا ہے۔ لہٰذا فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بھی یہی کلمہ دہرانا چاہیے، یعنی الصلاۃ خیر من النوم ہی کہنا چاہیے۔ اسی طرح قد قامت الصلاۃ کے جواب اقامہا اللہ و ادامہا یہ بھی ضعیف ہے۔ یہ کہنے والی ابو داؤد کی جو روایت ہے اس کو نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے۔ اذان کے بعد کی دعائیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، اور جب اذان ختم ہو جائے یعنی مکمل ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو، پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ ہم سب بھی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق دے کہ ہم اذان کو غور سے سنیں، اس کا جواب دیں، اذان جب مکمل ہو جائے تو درود شریف پڑھیں اور اذان کے بعد کی دعائیں پڑھیں۔ بس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن اذان ختم کرے تو ایک بار یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ ہے، یا الہی رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سن کر جواب دے اور پھر اذان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی بہترین توفیق دے۔ دعا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ آئیے اس کو دہرا بھی لیتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ ترجمہ ہے، اے اللہ اس پوری پکار یعنی اذان کے اور قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ وسیلے کی تشریح، وسیلے کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک
وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ لہٰذا جس نے اذان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگا، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمیں بہشت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے۔ دعائے اذان میں خود ساختہ کلمات کے اضافے کی حقیقت۔ مسنون دعائے اذان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں، اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں۔ دعائے نماز کے لفظ والفضیلۃ کے بعد والدرجۃ الرفیعۃ کی زیادتی کرتے ہیں، اور آگے وَأَتَّهُ کی خالص دودھ میں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتُهُ یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے، یعنی اس کا اضافہ کرتے ہیں، اور پھر آخر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش کرتے ہیں۔ افسوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ دعا میں، یعنی انہوں نے جو دعا مسنون ہمیں سکھائی ہے، اس میں کوئی خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں نے اپنے اضافے سے پوری کر لی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی بیشی کرنے کے تصور سے کانپ اٹھنا چاہیے۔ نبی اکرم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہما نے پڑھ کر سنائی، بھی نبی کا کی جگہ بھی رسولی کا، یعنی نبی کی جگہ رسول کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو، یعنی بھی نبی کا ہی کہو۔ تو جب اتنی اجازت نہیں ہے تو کہاں یہ کہ پورے الفاظ اور جملے ہی خود سے ڈال دیے جائیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی اذان سن کر دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ دعا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ ترجمہ ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں۔ اذان و اقامت کے دیگر مسائل۔ ہر نماز کے وقت اذان دینی لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک اذان کہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے۔ حی علی الصلاۃ کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیرتے، اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف منہ پھیرتے۔ سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَىٰ أَذَانِهِ أَجْرًا۔ ترجمہ ہے، مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی اذان پر مزدوری نہ لے، یعنی مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی،
آواز اس کی بلند ہو، بلند آواز والا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، بلال کو اذان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والا ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس مکان پر چڑھ کر فجر کی اذان دیتے تھے تاکہ آواز دور دور تک چلی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے، یعنی مؤذن اذان کے وقت جو کہتا ہے تو بھی ویسے ہی دہرا، پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو دعا مانگ، تو دیا جائے گا، یعنی تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا، لہٰذا ہمیں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے، اس کے بعد دعائیں پڑھنی چاہیے، اور پھر ہم جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ جو اذان اور تکبیر کے درمیان میں ہوں گی وہ رد نہیں ہوں گی۔ بعض علاقوں میں بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر اذانیں دیتے ہیں، یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، کیونکہ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تمام جو روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ سوائے نماز فجر کے کسی اور اذان میں نہ کہے جائیں۔ اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی سنت نماز پڑھی جاتی ہے۔ صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ مسنون نہیں ہے، یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ صبح صادق سے جو کچھ دیر پہلے اذان ہوتی ہے وہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے، کیونکہ وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ تہجد پڑھنے والے کو واپس کر دیں، یعنی وہ لوٹ آئے، تہجد سے فارغ ہو جائے اور سونے والے بیدار کر دے، یعنی جو سو رہے ہیں وہ اٹھ سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یعنی اگر کوئی نفل نماز شروع کر بھی چکا ہے تو فوراً وہ جماعت کے ساتھ فرض نماز جو ہے وہ شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کی اقامت الگ الگ کہلوائی۔ اس پر ہماری پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب نمازیں جمع کی جائیں یا قضا ہونے کی وجہ سے جمع کرنی پڑ جائیں یا سفر کی وجہ سے جمع کی جائیں تو اذان ایک ہی بار ہوگی، ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو، بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ۔ جو نماز تم امام کے ساتھ پالو وہ ٹھیک ہے، اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو۔ اس پر بھی آگے بات ہوگی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں، بس تم کھاؤ اور پیو۔ بلال کی اذان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑ دو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ پہلے اذان دیتے تھے تاکہ لوگ اگر سو رہے ہیں تو جاگ جائیں، اور اگر وہ تہجد پڑھ رہے ہیں
تو وہ کھانے پینے کی طرف آ جائیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اس لیے ہوتی تھی، یعنی یہ وجہ تھی، اس وجہ سے تھی تاکہ نماز تہجد ادا کرنے والا آرام کے لیے یا سحری کھانے کے لیے واپس ہو جائے، یعنی پلٹ آئے، اور جو سویا ہوا ہے وہ نماز فجر کے لیے یا سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائے، یعنی جاگ جائے۔ اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا، کیونکہ اس زمانے میں کھانا پینا ہماری طرح سحری اتنی لمبی نہیں ہوتی تھی، مختصر کھانے ہوتے تھے اور مختصر وقت درکار ہوتا تھا، تھوڑا سا ٹائم ان کو چاہیے ہوتا تھا۔ ایک شخص اذان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بے شک اس شخص نے سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، یعنی جب کوئی وضو کر کے نماز کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا سارا دھیان، توجہ اللہ ہی کی طرف ہونی چاہیے، دعائیں پڑھے، اللہ سے مناجات کرے، نماز کے بارے میں سوچے، کیونکہ اب اسے اجر ہی ملے گا۔ یہ سارا وقت جو وہ مسجد کی طرف جا رہا ہے یا وہاں بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے، وہ سب اس کا نیکیاں ہی نیکیاں ملیں گی، وہ نماز ہی میں ہوتا ہے، حالت نماز میں ہی اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں درست کی گئیں، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل آئے۔ جب نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں، تو آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر جا کر غسل فرمایا، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھائی۔ یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ اذان کے بعد نہیں نکلنا چاہیے مسجد سے، لیکن جب ناپاکی ہو جائے یا اس کا خیال آ جائے، بہت ضروری کوئی کام آپ کو یاد آ جائے، تو پھر آپ نکل سکتے ہیں، ضروری کام کر سکتے ہیں۔ یعنی جب اذان ہو جائے تو مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو یا واپس آ جانے کی نیت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اذان کے جو ابتدائی کلمات ہیں ان کو سنتے ہی کسی بیٹھے ہوئے شخص کو فوراً کھڑا نہیں ہو جانا چاہیے، یہ درست نہیں، کیونکہ اس سے شیطان کی مشابہت ہوتی ہے، وہ بھی بھاگ جاتا ہے نا اذان سنتے ہی، ابھی بات ہوئی تھی۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی آرام سے اذان سننی چاہیے اور اس کا جواب دینا چاہیے، پھر مسجد کا رخ کرنا چاہیے، اور اذان سنتے ہی تمام مصروفیات جو ہیں وہ ترک کر دینی چاہیے۔ سورہ نور میں ہے، ان گھروں میں جن کے ادب و احترام کا اور اللہ تعالیٰ کا نام وہاں لیے جانے کا حکم ہے، وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتی اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔
الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔